آج ہم ایک پیپر دیکھیں گے جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ 2017 کا ہے اور بہت سے لوگ شاید ایسے بھی ہوں گے آپ میں سے جنہوں نے یہ پیپر دیا ہوگا. اس پیپر میں آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹرائی کیا ہوگا, کچھ کا بہت اچھا ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے وہ لوگ بھی موجود ہوں جنہوں نے کوئی ٹیسٹ پاس کیا ہو. یہاں پہ شو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں کہ سوالات جب آتے ہیں تو وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو سوالات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہم نے صرف انہی کو ڈسکس نہیں کرنا, بلکہ اس ٹائپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں گے کہ کیا, کیونکہ پچھلی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ کس ٹائپ کے سوالات آتے ہیں یا کتنے پورشنز ہوتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا پورشن الگ سے تو نہیں بنا ہوا ہوتا, لیکن ہم اگر 100 سوال کو لے رہے ہیں, ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ ہمارا 100 سوال ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, مثلا ہم پہلے سوال کو دیکھتے ہیں, طویلے کی بلا بندر کے سر. اخبارات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے کنٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جب اگر آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے تو آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں. طویلے کی بلا بندر کے سر, ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی چیز ہے اور اس کی کوئی مصیبت ہے اور وہ کسی اور کے سر پہ آنے کی بات ہو رہی ہے. اب ہم آپشنز کو غور کرتے ہیں. جب آپ نے پیپر سالو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آسان ترین سوالات کو ساتھ لے کے, یعنی 1 سے شروع ہونا ہے, 100 تک آپ نے ایک دفعہ گزرنا ہے اندر سے, یعنی پورے پیپر سے گزرنا ہے. اور جتنے بھی آپ کو آسان ترین سوالات جن کا آپ کو پہلی دفعہ ہی جواب آتا ہو اس کو لکھتے جانا ہے, یعنی آپ کو جو 100% کنفرم ہو کہ اس کا جواب یہ ہے. اب جس کا تھوڑا سا بھی آپ کو خطرہ ہے کہ یہ ایسے تو نہیں, یا جس میں آپ 50-50 ہیں, یا کوئی بھی تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے, تو آپ اس کو کیا کریں گے, آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور آگے چل پڑیں گے. تو آپ کے ہو سکتا ہے کہ پہلا جب آپ پورے 1 سے 100 تک جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے 30 سوالات حل کر لی ہوں اور باقی والے کنفیوژن میں آ جائیں. تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ تھوڑے سے زیادہ ٹائم والے کرتے جائیں گے. اس طرح کرتے کرتے آخر پہ آپ کے 10 یا 15 سوالات بچ جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ ٹائم کو بچا سکتے ہیں. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مشکل سوال پہ اٹکے رہتے ہیں اور آسان سوالات کا ٹائم نہیں رہتا. تو آسان سوالات تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے, یہ ٹینشن نہ ہو کہ مجھے تو بہت سے سوالات آتے تھے لیکن ٹائم نہیں بچا, تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کے آسان سوالات حل کر لینے ہیں جن کے بارے میں آپ کو 100% شورٹی ہے. اچھا, بات ہو رہی ہے پہلے سوال کی. سوال جو پہلا ہے جی مختصر سی بات ہے, اس کو میں بتاتا ہوں. اور اس میں آپ نے سب سے پہلے آپشنز کو دیکھنا ہے. کسی کا انعام لینا, کسی کی تعریف کرنا, قصور کسی کا سزا کوئی اور بھگتے, ان میں سے کوئی نہیں. اب جب یہ ڈی آپشن جو آ جاتا ہے نا, وہ بڑا مسئلہ کھڑا کرتا ہے کہ بعض اوقات آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو ہے ہی صحیح, لیکن جب آپ آپشن ڈی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو ان میں سے جواب. اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم اس سوال کو جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خود ہی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ طویلے کی بلا بندر کے سر, بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی اور کی مصیبت کسی اور کے سر ہے. اب کہانی یہ ہے, اس کے پیچھے ہر محاورے اور ضرب الامثال کے پیچھے کچھ کہانیاں ہوتی ہیں. یہ میں آپ لوگوں سے کچھ کتابیں بھی شیئر کروں گا آپ کے پڑھنے کی, بلکہ اگر مجھے یاد رہا تو اس کلاس کے فوراً بعد میں آپ کو ایک کتاب بھیج دوں گا. تو وہ میں ایک کتاب شیئر کر دوں گا آپ سے, تاریخ کی کتاب ہے, یعنی تاریخ ادب اردو. ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں تاریخ ادب اردو کی, جیسا کہ میں نے پچھلے سیشن میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھنی ہے. ڈاکٹر انور صدیق کی جو تاریخ ہے, اردو ادب کی مختصر تاریخ, اس میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی, لیکن وہ کافی ہیوی کتاب ہے, مطلب موٹی کتاب ہے. اور اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے اردو ادب کی تحریکیں, وہ بھی پڑھنی چاہیے. لیکن ابھی میں جو آپ کو شیئر کروں گا اس کلاس کے بعد وہ ہوگی ایک تھوڑی سی سادہ زبان میں, اس میں آپ کو میٹیریل مل جائے گا. تو یہ ایک سرسری مطالعے کے لیے ایک کتاب میں شیئر کروں گا, اس کو جو لوگ اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو پڑھ کے کچھ اپنے طور پہ چیزیں اپنے پاس سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے آلریڈی, آپ نے اس کو سکپ کرتے جانا ہے. آپ نے وہی چیزیں اپنے نوٹس میں لکھنی ہیں, اپنی ڈائری میں یا رجسٹر یا کاپی پہ, جو آپ کو پہلے نہیں پتہ تھیں اور آپ ان کو اہم سمجھتے ہیں, اور اسی ٹائپ کے کوئی سوال ہیں جو آپ یہاں پہ آج پڑھیں گے. تو وہ آپ نے نمبر وار لکھتے جانا ہے, اور پھر اس پہ بھی کسی وقت ڈسکس کر لیں گے. جو سب لوگوں نے تیار کیے ہوں گے اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. تو یہ کتاب بھی آپ نے پڑھنی ہے, اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, میں مرحلہ وار آپ کو بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ. تو یہ پہلا سوال ہے جس کا آپشن جواب تو سی ہے, جیسا کہ صاف ظاہر نظر آ رہا ہے. تو اس کی کہانی کیا ہے, اور آگے ہم جو کوئی میں کوشش کروں گا ڈھیر سارے MCQs یہاں پہ ڈسکس کر سکیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس ٹائپ کے. تو اس کی ایک مختصر سی کہانی یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا
کہ طویلا کہتے ہیں جس میں جانور باندھے جاتے ہیں، مثلا گھوڑے باندھے جاتے ہیں، جس کو استبل بھی کہتے ہیں. تو طویلا ایسی جگہ جہاں پہ بہت سے جانور اکٹھے رات کو ٹھہرانے کے لیے، یا ویسے جنہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں وہ باندھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہی ہے دیہاتوں میں یا بعض پرانے زمانے میں جو لوگ گھوڑے پالتے تھے ان کی ایک الگ سے جگہ ہوتی تھی جس کو استبل کہا جاتا تھا. اب یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹے جانوروں کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ کچھ جیسے کہ کھلے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ مختلف جانور جو درندے ہوتے ہیں، جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں، جیسے بھیڑیا ہے، گیدڑ ہے، وہ مختلف جانوروں کو جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کو اٹھا لیتے تھے. تو اس طویلے میں ان کو باندھنے کے لیے اب جو جانور ہوتے ہیں یا بعض پرندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کبوتر پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کبوتر پہ اگر بلی جھپٹتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے لڑ سکے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر بلی اس پہ حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی اور اس پہ وہ بھی آگے سے حملہ آور ہو جاتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے جانداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سے بڑے جانور کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہوتے ہیں، بے شک ان میں ان کی جان بھی چلی جائے لیکن وہ کم از کم اپنا نقصان نہیں ہونے دیتے ہیں. لیکن کبوتر یا اس طرح کے کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے بلا ٹل جائے گی. اب ہوتا کیا تھا کہ طویلے کی جو بلا ہوتی تھی، یعنی اس استبل میں، یا استبل تو چلیں کچھ اور جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جانوروں کی جو باندھنے کی جگہ، تو اس میں جو بھی آتا تھا کوئی اس طرح جانوروں کا کا درندہ، پاڑا جیسے. ہاں کوئی بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جانور جب آتے تھے تو وہ جو بلا آتی تھی، کوئی سی بھی بلا، یعنی بلا کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، چاہے وہ بھیڑیا ہے، چاہے کوئی اور قسم کی بلا ہے. جانور اٹھانا اس کا مقصد ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ جب آتی تو جانور کیا کرتے تھے کہ وہ آگے سے نہ بول سکتے تھے، نہ کوئی آواز نکال سکتے تھے، تو خاموشی سے وہ اپنی مرضی سے کھا پی کے وہ چلا جاتا تھا. تو جو مالک تھے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ، یعنی یہ رواج پڑ گیا، تو انہوں نے آغاز کیا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسا جانور پال لیا جو بہت زیادہ شور مچاتا تھا. یہ بندر جو ہوتا ہے یہ جب دیکھتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ شور مچاتا ہے نقصان پہ. اب بندر جب باندھ دیا گیا تو وہ بندر شور مچاتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ جو بلا آتی تھی وہ اس شور کرنے والے کو سب سے پہلے پکڑ لیتی تھی اور وہ بیچارہ اس قربانی کا، وہ قربانی بن جاتی تھی اس کی. اور اس کے بدلے میں وہ جب شور مچاتا تھا تو اس کو چیر پھاڑ تو وہ کرتا تھا، لیکن چیر پھاڑ کے دوران بھی وہ اسی طرح کا کام کرتا کہ وہ اتنے تک چیختا رہتا جب تک کہ وہ اس کا لقمہ نہیں بن جاتا تھا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ مالکوں کو پتہ چل جاتا اور وہ باقی جانور بچ جاتے. لہٰذا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا کہ وہ بندر بندھا ہوا ہوتا تھا اسی مقصد کے لیے. جیسے ہی کوئی بلا آتی تو بیچارے بندر کے سر ہی ہوتی، یعنی بندر کا سر چلا جاتا تھا اور باقی جانور بچ جاتے تھے. چنانچہ یہ ایسے موقعوں پہ بولا جاتا ہے کہ جب کسی اور کو نقصان ہونے والا ہو اور کوئی غریب مسکین اس کی بجائے اس کا لقمہ بن جائے یا اس کے بدلے میں اس کو موت ہو جائے یا اس کو نقصان ہو جائے، تو ہم ہر ایسے نقصان کو جو ہو تو کسی اور کا ہونے والا لیکن کسی اور بے بس اور کمزور پہ وہ ظلم ڈھا دیا جائے تو، یا الزام لگا دیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ طویلے کی بلا بندر کے سر. اب جب ہم نے اس طرح چیزوں کو پڑھا ہوا ہوگا تو میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی، اگر آپ کو نہ بھی آتا ہوگا اور اس قسم کے جوابات میں سے کوئی بھی وہ جو سوال بنانے والے ہوتے ہیں وہ کنفیوز کرنے کے لیے مختلف سوال ایسے بناتے ہیں جو سارے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. اب ہم نے جس طرح اس میں دیکھا کہ قصور کسی کا، سزا کوئی اور بھگتے، تو یہ آپشن ہے. اچھا آگے سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال نظر آ رہا ہے، رسالہ فنون کس کی ادارت میں جاری ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کل بھی شاید پرسوں جو کلاس ہوئی تھی اس میں بھی میں بتا رہا تھا کہ اس نوعیت کے سوالات آتے ہیں کہ جو پاکستان کے اہم ترین رسائل ہیں، ادبی رسائل جو بہت مشہور ہیں، جیسے کہ یہ فنون ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ہمارے نقوش بہت مشہور ہیں، بہت پرانے رسالے ہیں جو 60 کی دہائی میں، اور بعض ایسے رسالے ہیں 70 میں، 50 کے بعد، مطلب اتنے پرانے ہیں. ایسے ہی ماہ نو ایک ہے، اوراق تھا ڈاکٹر وزیر آغا کا، پھر ایسے بہت سے نام ہیں جو یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے جتنے رسالے ہیں ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں. پڑھنا نہیں ہے، ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس نوعیت کا رسالہ ہے. مثلا بعض رسالے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ادبی، صرف تحقیقی رسالے ہوتے ہیں، یعنی جس میں صرف مضامین ہیں، تنقیدی یا تحقیقی مضامین.
لیکن بعض ایسے رسالے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں جیسے ماہ نو ہے، اس میں شاعری بھی ہوگی، اس میں تنقیدی مضامین بھی ہوں گے، اس میں افسانے بھی ہوں گے، اس میں تبصرے بھی ہوں گے کتابوں پہ. تو ہمیں اس کی نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور زبان کون سی ہے. یعنی بعض اوقات مشہور ہوتے ہیں اور اس میں 2-3 زبانوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جیسے ہمارے کچھ رسالے اقبال اکیڈمی کے ہیں، اس میں انگلش کا بھی ہوتا ہے اور اس میں اردو کا حصہ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے. پھر ان کے مدیر چونکہ شروع میں بہت اہم لوگ، مشہور لوگ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مدیر شروع کس نے کیا تھا، آج کل کون ہے. بعض اوقات یہ سوال جو بنانے والا ہے وہ یہ بنا دیتا ہے کہ سوال کی اس کی جو رسالہ ہے اس کی ابتدا تو بہت مشہور آدمی نے کی ہوتی ہے، مشہور ادیب نے کی ہوتی ہے، کسی شاعر نے کی ہوتی ہے، لیکن اب وہ کسی اور کی ادارت میں ہوتا ہے تو ہمیں وہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب نہیں. تو وہ یہ سوال پوچھنے کی بجائے کہ یہ کس کی ادارت میں شائع ہوا تھا یا آغاز ہوا تھا، وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ آج کل کون ہے اس کا مدیر. تو اس طرح کے سوالات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اہم رسالے ہوں گے ہم یہاں پہ اس کا ایک تعارف پڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کل کون ہے اور اس کا آغاز کس نے کیا تھا اور یہ اس میں کس کس قسم کے مضامین ہوتے ہیں. جیسے قومی زبان ایک انجمن ترقی اردو کا رسالہ ہے، اسی طرح اور کئی رسالے ہیں جن کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. تو ان میں سے جو سوال بھی آئے گا وہ انشاءاللہ یہاں پہ کور ہو جائے گا. مثلا یہ دوسرا سوال ہے، رسالہ فنون کس کی ادارت میں جاری ہوا. تو یہ بہت مشہور ہے رسالہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، احمد ندیم قاسمی کا ہے. اب اگر اسی طرح کا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ رسالہ فنون کے موجودہ مدیر کون ہیں. احمد ندیم قاسمی 2006 میں فوت ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کی ادارت ایک منہ بولی بیٹی تھی ان کی، انہوں نے سنبھالی اور پھر وہ بھی 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئی. تو ان کے بعد پھر کچھ عرصہ بند رہا. تو اب جو موجودہ کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کی پوری ہسٹری تو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیا کیا ہوتا رہا یا پہلے کون آئے اور ان کے ساتھ کون لوگ تھے. تو آغاز کا پتہ ہونا چاہیے، باقی ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کب کب شائع ہوتا رہا، اگر درمیان میں بند ہوا کب ہوا، سال کون سا تھا. تو اس طرح ہم سارے معاملے کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم ایک رسالے کو مکمل طور پہ جانچ لیں گے، پھر اگلے رسالے کو دیکھیں گے، اسی طرح محاورات کو بھی دیکھیں گے. تو یہ احمد ندیم قاسمی جو ہیں انہوں نے اس کو شروع کیا تھا اور بعد میں ان کی بیٹی ڈاکٹر ناہید قاسمی تھی اور ان کے بیٹے یعنی ڈاکٹر ناہید قاسمی کا جو بیٹا ہے وہ اب یہ دونوں مل کے اس کو چلا رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ رسالہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ابھی پھر سے چل رہا ہے. تو ابتدائی طور پہ اس کو سوال چونکہ اہم جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے. احمد ندیم قاسمی کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے افسانے بھی بہت مشہور ہیں اور ان کی شاعری بھی بہت مشہور ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہی ڈسٹرکٹ سے جو لوگ آپ میں سے ہمارے ضلع خوشاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر اللہ خیر کرے اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں اور وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ جب خوشاب کا نام سنا جائے گا تو ان سے بہت زیادہ یعنی قرین قیاس ہے کہ ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ احمد ندیم قاسمی آپ کے ضلع سے ہیں، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے ضلع کی بہت اہم ادبی شخصیت ہے جن کا ایک رسالہ بھی ہے، تو وہ رسالہ کون سا ہے، یا وہ شخصیت پوچھی جا سکتی ہے وہ کہاں کی ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انگا میں آپ پیدا ہوئے تھے اور بعد میں وہ لاہور میں منتقل ہو گئے. ڈاکٹر ناہید قاسمی ہیں اور وہ اب چلا رہی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے نیر حیات قاسمی یعنی نواسہ، احمد ندیم قاسمی کا نواسہ. دوسرا سوال ہم اس طریقے سے حل کر لیں گے، اس کا بھی جواب سی ہوگا. اور تیسرے سوال کو ہم دیکھیں گے، صحرا نورد کے خطوط. اچھا، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں کہ فلاں کتاب کا مصنف کون سا ہے. اور کتابوں میں بھی پھر تقسیم ہے، کتابیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو کتاب ایسی ہوتی ہے جو شاعری کا مجموعہ ہوتی ہے، جیسے مختلف شعراء کے مجموعے ہیں، جیسے ہمارے اسد اللہ خان غالب، علامہ اقبال، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، کئی نام ہیں، مطلب میں ویسے ہی مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، احمد ندیم قاسمی ہیں. تو ہم شاعری کی کتابوں کو، جتنے بھی مشہور شاعر ہیں ان کی کتابوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس شاعر کی ہے. بعض کتابیں بہت مشہور نہیں ہوتی ہیں لیکن ادب کے لحاظ سے وہ اہم ہوتی ہیں، جیسے کوئی ناول ہوتا ہے، جیسے کوئی خود نوشت ہوتی ہے. تو وہ میں ترتیب سے ذرا بتاتا ہوں میں کہ ایک تو شاعری کی چیزیں ہوتی ہیں کہ شاعری کے مجموعے ہوتی ہیں. تو ہر اہم آدمی کا شاعری کا مجموعہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کی نوعیت بھی ڈسکس کرنی ہے کہ اس میں کس قسم کا مواد ہے، یعنی نظمیں زیادہ ہیں، غزلیں ہیں، کیا چیز ہے. اچھا، اس کے علاوہ یا وہ کس زبان میں ہے. عام طور پہ مشہور ہمارے جو شعراء ہیں ان کی شاعری فارسی میں بھی ہے، جیسے
علامہ اقبال کی اسرار خودی اور رموز بے خودی، پیام مشرق، مختلف کتابیں، ارمغان حجاز، آدھا اس کا اردو، ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتابوں کی اور نوعیت ناول کی بھی ہو سکتی ہے، افسانہ بھی بہت مشہور صنف ہے تو افسانوی مجموعے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو خود نوشت ہوتی ہیں، آبیتیاں ہوتی ہیں جنہوں نے خود لکھی ہوتی ہے کوئی اپنے بارے میں، جیسے یادوں کی بارات ہے. تو اس طرح کی کتابیں بھی آ جاتی ہیں جو اپنی لکھی ہوئی جو زندگی کی کہانی ہوتی ہے، یا پھر کسی اور نے کسی اور کے لیے لکھی ہوتی ہے، جیسے اپنے اساتذہ کے لیے کوئی لکھتا ہے، مثلا حیات جاوید ہے سر سید احمد خان کے بارے میں، تو اس طرح کے لوگوں نے بھی لکھی ہوتی ہے. یا پھر ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو بہت مشہور لوگوں کی اولاد نے لکھی ہوتی ہیں، جیسے وہ ہوتی کیا ہیں، ان شخصیات پہ ہوتی ہیں، جیسے علامہ اقبال پہ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھی زندہ رود. اب اس ٹائپ کی بھی کتابیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. پھر یہ ہے کہ خطوط کے مجموعے، مختلف شعراء، مختلف ادیب، جیسے علامہ اقبال ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور صنف سے وابستہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی اتنی اہم ہوتی ہے کہ ان پہ یا تو انہوں نے خود لکھی ہوتی ہے، جو خطوط لکھے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے خود کیا ہوتا ہے یا دوسرے لوگوں نے کیا ہوتا ہے. جیسے عطیہ فیضی ہیں، انہوں نے اقبال کے خطوط اپنے نام جو ان کے نام لکھے گئے تھے ان کو ڈسکس کیا، ان کو شائع کیا اور خود بھی شہرت حاصل کی. یا پھر خاکے ہوتے ہیں. تو ہم نے ہر شاعر کو، ہر شاعر سے متعلقہ، ہر ادیب کو، ہر ادیب سے متعلقہ، ہر صنف کو، ہر صنف سے متعلقہ کتابوں کو دیکھنا ہے. تو صحرا نورد کے خطوط کس کا مجموعہ ہے؟ یہ نیچے آپشن ادھر آ رہا ہے، شاید آپ کو یہ کرسر نظر آ رہا ہے جو میں اوپر یہ ایرو کا نشان، تو اس 3 نمبر کا جواب ادھر موجود ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، اے سجاد حیدر جلدرم، مظفر بخاری، ڈاکٹر وحید قریشی، مرزا ادیب. یہ اب سارے لوگ بہت اہم ہیں. وحید قریشی عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، ہر حوالے سے یہ بھی ڈسکس کریں گے. جتنے بھی اہم محققین، تنقید نگار، اقبال شناس، غالب شناس شاعر ہیں، ان سب کے حوالے سے ہم جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کون کس دور تک زندہ رہا، کس دور میں، کس دور کا ہم اثر، کون آپس میں ہم اثر تھے، تو ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو یہ خطوط کا مجموعہ مرزا ادیب کا ہے، تو یہ اس طریقے سے ڈسکس ہوگا. اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ایک آ گیا ہے، سر سر کے کیا معنی ہوتے ہیں. یہاں پہ غالباً زر نظر آ رہا ہے، زر نہیں ہے، یہ سر ہے. سر سر کے کیا معنی ہے؟ یہ 14ویں نمبر پہ ہے، لیکن ادھر 4 نمبر پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اس ترتیب سے دیکھتے ہیں. 4 نمبر. اب دیکھیں کہ کون سا سوال ہے، دیوان کس کا شعری مجموعہ ہے. یہ وہی بات آ گئی ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ شاعری کے مجموعے بھی آ سکتے ہیں، شاعری کے مجموعے ایسے بھی آ سکتے ہیں. بعض لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ شعراء نے 1 سے زائد کتابیں لکھی، جیسے آج کل بھی عام ہے. مثلا غالب کا تو ایک دیوان کی شکل میں کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ دیوان غالب کس کا شعری مجموعہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شاعر کی ایک کتاب ہوتی ہے اور اس کا ایک نام ہوتا ہے، جیسے دیوان ہے، یہ دیوان وہ نہیں ہے جو دیوان غالب ہے، وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، کلیات اور دیوان. اور یہ جو کتاب کا نام ہے یہ نام رکھا گیا ہے، جیسے برگ نئے ہے، جیسے ماہ تمام ہے، جیسے خوشبو ہے پروین شاکر کا، یا ناصر کاظمی کا جو میں نے ابھی مجموعے کا نام لیا ہے، یا پہلی بارش ہے. تو یہ ایک نام رکھے جاتے ہیں. یا اقبال کے جیسی کتابیں ہیں جیسے بانگ درا ہے، تو یہ نام شاعر اپنے نام رکھتا ہے اپنی کتابوں کے. تو اس طریقے کے سوالات آ سکتے ہیں. اوپر جو بات کی گئی تھی تیسرے سوال میں وہ یہ کی گئی تھی کہ نثر میں بھی مختلف چونکہ حیثیتیں ہیں، کوئی خطوط کے مجموعے ہیں، کوئی افسانے ہیں، افسانوی مجموعے ہیں، کوئی ناول ہیں، کوئی خود نوشت ہے، کوئی خاکوں کا مجموعہ ہے، کوئی بہت سی اقسام ہیں چیزوں کی. ہم سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور سب اہم باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم ایک فیلڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں جیسے ناول ہے تو ہر اہم ناول کو ڈسکس کریں گے. اگر ہم خاکوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہر اہم خاکوں کے مجموعے کو ڈسکس کریں گے. اگر ہم سوانح نگاری کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ہر سوانح نگار کی اہم چیزوں کو دیکھیں گے، سفر نامہ کو دیکھیں گے.